ماننے والوں کے ساتھ اس کے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی روحوں کے اوپر لینے والوں کے ساتھ کثرت سے کام کرتا ہے۔ خدا اپنے ماننے والوں اور اس کے آگے جھکنے والوں کو ہمیشہ تربیت کرتا ہے۔ کسی بھی دور میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ملک میں جب آپ سچائی کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ اس کی راہوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو پھر انسان کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ خدا کا رستہ تنگ ہے۔ کیا ہے؟ خدا کا رستہ تنگ ہے، اس میں سے نکلنا کام رکھتا ہے، اور ابلیس کا رستہ بہت کھلا۔ وہ کہتا آجا تینوں دنیا دی ایسی سے ہے، آجا تینوں چار مقامات، آجا تینوں بنگلہ، کوٹھی، کار تے ایسیاں ایسیاں سہولتاں دواں ہیں کہ تو نہ سکون دے نال صبح 11 بجے اٹھیں ہیں تے تو چھڑ دے عبادت کر ہیں، تو چھڑ دے خدا دا نام لینا، تو چھڑ دے چرچ جانا، مگر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا مبارک ہے وہ سب لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے دن کو پاک مانتے ہیں، جو سبت کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، جو گھروں اور اپنی زندگی کی مصروفیات کو نہیں ٹائم دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ 2-2.5 گھنٹے میرے خدا کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ خدا کے۔ یہ پوچھا جائے گا تارے کو زمین تے کی کیتا ہے؟ اپنے کام کاری کرتے ہیں، وہ کدی تسی میرے واسطے بھی ٹائم کر دیں؟ انصاف کیتا ہے، انصاف کیتا ہے۔ آ جاؤ بیٹے سویرا بھی یہاں پہ اپنی بائبل دیکھیے۔ لائٹ کم ہے، مجھے پڑھنے میں پرابلم ہوگی، میری آپ کو پتہ ہے آئی سائٹ اتنی اچھی نہیں۔ تو کیا ہوا کہ ہمیں اس بات کو عزیز رکھنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں کو تو بڑی ترجیح دے دیتے ہیں، مجھے فلانے بندے سے ملنا ہے، مجھے فلانے بندے نے ٹائم دے رکھا ہے، مجھے فلانے ٹائم پہ وہاں پر پہنچنا ہے، مگر جو تیری زندگی کو تخلیق کرنے والا ہے، جو تجھے بنانے والا ہے، جو تیرے گھر کے اندر برکت لے کر آنے والا ہے، جو تیری زندگی کے سب راہوں کے کانٹے وہ سننے والا ہے، کیا تو اس کی کال کے اوپر کبھی کان لگاتا ہے؟ کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج اس کا دن ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یاد کر کے سبت کا دن یاد کر کے ریممبر، اور خیال رکھنا کہ تیری زندگی میں یہ دن قائم اور دائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو کہیں اپنی زندگی کی بہاروں میں اس دن کی اہمیت کو ہی کھو بیٹھے۔ تو نکالیے گا مقدس مکایا شارٹ بک میں سے، ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف چلیں گے۔ مقدس پرانے عہد نامے میں سے شارٹ بکس، مکایا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، دا 6 چیپٹر، اس کا 6 باب اور اس کی 8 آیت سے آج ہم خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں کو لیں گے۔ ہمارے لیے خاص پیغام آج مقدس مکایا نبی کی کتاب کی معرفت سے۔ پڑھو بیٹے۔ اے انسان مخاطب کر کے مقدس مکایا آپ کے لیے یہ پیغام رکھ کے، آپ کے لیے یہ پیغام لکھا گیا بائبل میں۔ اے انسان تیرے لیے کیا بات لکھی جا رہی ہے؟ پڑھو بیٹے۔ اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ اس نے تجھ پر کیا ظاہر کیا ہے؟ نیکی۔ اس نے تیرا بھلا چاہا ہے، اس نے تیری زندگی کے اندر اسودگی کو اتار دیا ہے، اس نے تیرے مال مویشیوں کے اوپر
اس نے تیری اولاد کے اوپر، اس نے تیری زندگی کے اوپر، اس نے تیری بیماری کے اوپر، اس نے تیری ہر ایک کمی کمزوری کے اوپر اپنی نیکی کو ظاہر کیا ہے وہ قادر مطلق خدا، اور اپنی نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے فضل کو تمہارے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہ تجھ پر رحم کر کر تمہاری زندگی کے اندر اس بات کو لے کر آتا ہے کہ میں سو ہوں سو ایسا خروج میں مقدس خداوند نے فرمایا ہے کہ میں سو ہوں، اور نیکی ظاہر کرنے میں خدا کبھی دیر نہیں کرتا۔ کسی کی زندگی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پریشانیوں میں گھرا ہوا آج کا آدم، پریشانیوں میں گھرا ہوا آج کا یہ مٹی کا پتلا، اور سوچو اور میٹنگز اور پتہ نہیں کن کی چیزوں میں اس کی زندگی چاروں طرف سے دب کر رہ گئی ہے، مگر ایک بات کو اپنے دل کی تختیوں کے اوپر لکھ لے اور نوٹ کر لے کہ وہ نیکی کرنے والا، وہ اصلاح کرنے والا، وہ سیدھی راہ کے اوپر تم کو لے کر آنے والا ہمیشہ تمہاری زندگی کے اندر کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ نیکی۔ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے وہ تجھے برکت دیتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے وہ تجھے برومند کرتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ تجھے تندرستی سے نوازتا اور تو اپنی سب راہوں میں کامیابی سے جاتا، وہ اپنی جاب پہ جاتا ہے، تو اپنے رشتے ناتوں کو بھی خوش اسلوبی سے دیکھ لیتا ہے، تو اپنے تمام تر ارادوں میں آگے بڑھتا ہے اگر تو صحت مند اور تندرست ہے اور تیرے اوپر اس کا فضل ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تیرا فضل ہی میرے لیے، یہ اس کی نیکی سے آتا ہے، یہ اس کے الہام سے آتا ہے، یہ اس کے پاک دریچوں میں سے انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آگے بڑھو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ خداوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟ اب خدا کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے انسان سے، ہے خدا اگر تم پر نیکی ظاہر کرتا ہے، خدا اگر تم پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، خدا اگر تمہیں لے کے جاتا ہے مصر کے بازاروں میں اور پھر حاکم مصر تجھے کہلاتا ہے، وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ لکھا ہوا ہے بائبل میں، پڑھو بیٹے۔ تو انصاف کرے، تو سب سے پہلے جو کام ہے تیری زندگی میں کرنے والا تو کیا کرے؟ انصاف کرے، انصاف کرے، انصاف کرنا لازم۔ ہر ایک بات میں خدا کو یاد رکھنا، انصاف کر رہے ہو اپنے ساتھ اور اپنے بنانے والے کے ساتھ، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو اچھی راہ کے اوپر لے کر جانا، تم انصاف کر رہے ہو، تم اس گھر کے سربراہ، تمہارے ہاتھ میں خدا نے ایک سلطنت دے رکھی ہے، بادشاہ بنا دیا تجھے بیوی بچے گھر بار ہر چیز سے خدا نے نواز دیا، اور خدا نے کلام اقدس میں فرما دیا۔ اس کے علاوہ خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات کہ تو کیا کرے؟ انصاف کرے، تو انصاف کا طالب رہے، اس بات کے اندر تو سوچے اور بچار کرے کہ کسی بھی بات میں مجھ سے بے انصافی تو نہیں ہو گئی، کسی بھی کام کے اندر میں پیچھے تو نہیں رہ گیا، کسی بھی رواداری میں، کسی بھی مسافت میں، کسی بھی محبت کے تقاضے میں، کسی بھی خاندانی معاملات میں، کسی بھی بہن بھائی کے معاملات میں، کسی بھی ماں باپ کے فرائض میں، کسی بھی کام میں کیا میں نے بے انصافی تو نہیں کی؟ میں نے اپنے ہمسائے کا ناحق تو نہیں لے لیا؟ میں نے کسی کے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کی؟ تو خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پہلا کام خدا انسان سے چاہتا ہے کہ تو کیا کرے؟ انصاف کرے اپنے ساتھ، اپنا ججمنٹ کر لے۔ تو لوگوں کا کیا دیکھتا ہے؟ تو لوگوں کی آنکھوں کی شتیر کو کیا غور میں کرتا ہے؟ لک یور انسائڈ، اوپن یور شرٹ اینڈ لک
from inside. تو اپنے آپ میں دیکھ لے, تو اپنے ضمیر کو دیکھ لے, تو اپنے اس خاص رویے کو دیکھ لے کہ تجھ سے خدا اس کے زیادہ اور کیا چاہتا ہے کہ تو کیا کرے. پہلی بات. دوسری بات پڑھو. اور رحم دلی کو عزیز رکھے. اور دوسرا کام روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے جو تم نے سر انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے رحم دل پڑ جائے. شفقت کا ہاتھ تیری اولاد کے اوپر گرے, شفقت کا ہاتھ تیرے مال اسباب کے اوپر گرے, شفقت کا ہاتھ تیرے تمام تر عزیز و ارکاب اور بہن بھائیوں کے اوپر گرے. رحم دل رہنا, اپنے دل کے اندر رحم کو پروان چڑھانا. کئی اتنے رحم دل ہوتے ہیں وہ ہفتے کے 2-3 دفعہ اپنی بیوی بچے نہ رحم نہ کر دیں تو انہوں نیند نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ایک گھرانے میں بڑی زور کی آوازیں ان کے گھر سے آ رہی اور جناب اس نے کیا کرنا, دوسری تیسرے دن اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا اور باقاعدہ طور پر وہ ایک سٹک اٹھاتا اور اپنی بیوی کو اس سٹک سے پیٹنا شروع کرتا. ظالم ترین لوگوں کے اندر اس کا شمار, ظلم کرنے والے لوگوں میں اس کا شمار ہے. اور ظلم کی انتہا کہ اس کی بیوی مار کھاتی اور کن کن باتوں پہ اس کا جھگڑا ہو جاتا اور بڑی بری حالت ہو جاتی. مجھ سے ایک دن کہا, میں چلا گیا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو اتنا کیوں مارتا ہے اپنی بیوی کو؟ تمہیں پتہ ہے کہ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تو ہوا کی بیٹی کے ساتھ نرم راجی سے پیش آ. خدا نے تجھے یہ برکت دی ہے, خدا نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے, تو یہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی صاحب کیا ہمیں نہیں پتا, بڑے معاملات گنے ان زبان یہ وہ. میں نے اس سے ایک بات, میں کیا تو نہ ظلم کرنا چھوڑ دے اور اپنے دل میں رحم کا بیج بو. تو صرف آج سے اپنی زندگی کے اندر یہ تہیا کر لے کہ تو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. میں تمہیں لکھ کر اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ جتنی بھی شکایتیں تمہیں اپنی بیوی کی زندگی میں اس سے ہیں میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں, ساری دور. پتہ نہیں بھائی صاحب اندھی زبان نہیں روک سکتی یہ ہے وہ ہے. میں کہا تو دیکھ لے, میں تمہیں خدا دے پاک روح دے نال کہہ رہا تو انہوں مارنا نہیں, تو انتے ظلم نہیں کرنا, تو انتے رحم کرنا, تو انتا شفقت نہ پیش آنا, تو اپنی روایت بدل ہے. کلام دے اتے اے گل تے لکھی ہوئی ہے کہ اپنی زندگی تے لے جا کہ تو رحم کرنے والا ہے. میرا بھائی صاحب بڑا میں کہا تو کر کے دیکھ شور و گل جتھے غصہ زیادہ ہوئے تو تھوڑی دیر اپنے آپ نا مطمئن کر کے بیٹھ باہر نکل جا کر, تو کسی گل کا جواب ہی نہ دے, تو رحم دا طالب ہو جا. انسان تیرے لیے خدا دے پاک کلام چ لکھیا پتہ نہیں کہڑی گل وہ ذہن چ بہ گئی کہڑی نہ بہ گئی, پر میں روح اور سچائی دے نال انہوں گل دستا. وہ 8-10 دن گزرے نا تو میں ڈیوٹی تے جان واسطے اپنی بائک شائک کڈی تو میں جان لگا تو پچھا میرے والا کہ آ کے مجھے جفی مار. میں کہا بھائی کی حال ہے, ٹھیک ہو, طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ یار بھائی صاحب میں نہ خدا دا معجزہ لکھا. میں کی ہوئے کہنا بھائی صاحب میں تہاڈی گل تے عمل کیتا, اج پورے 8-10 دن ہو گئے نے میں اپنی بیوی نو ایک تیلا بھی نہیں لایا ہے گا اور میرے گھر بڑا سکون ہے اور میرے گھر ہوں لڑائی نہیں ہوتی. مگر تو اگر بیوی کو مارے گا تو کیا اس کی زبان رکے ہیں؟ اور تینوں بدموا دے گا ٹوٹ پینے تو کل ہی مر جاؤ, تو کسی گڑ تھلے آ جاؤ. تو بھائی اپنا تھوڑا حساب رکھ. خدا دے پاک کلام کے لکھا ہوا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملی. تسی دونوں ایک گڈی دے پہیے تسی محبت نہ چلو گے, رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کی طالب ہو جاؤ. یہ پاک کلام مقایا نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پہلی بات خدا نے کہا کہ انصاف کرنے والے بن جاؤ. بڑا ضروری ہے بائبل کی دین کو سیکھنا.
बड़ा ज़रूरी है हमें खुदा के फरमानों को, हुक्मों को मानना और उसकी तरबियत के ताबे रहना। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी जब आप दूसरों पर रहना। एक ताजिर की बात मुझे याद आ, एक ताजिर था, फॉरेन के अंदर रहता था और उसका बहुत बड़ा बिजनेस था और उसने एक अच्छी खासी अमाउंट, एक इन्वेस्टमेंट, एक रकम उसने अपने नौकर के हाथ में दूसरी जगह पर भिजवानी थी, जिसकी एवज उसकी दुकान के ऊपर उस रकम के मुतबादल में सारा मटेरियल आना था जो उसने एक महीने में बेचना था और फिर क्या होना था, उसमें से उसको प्रॉफिट मिलना था। उसने अपने पुराने नौकर के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता था वो, और उसने उसको बुलाया। उसने कहा, ए जॉन, तू जाएगा और फलाने ताजिर के पास ये डॉलर ले जाएगा, ये 10,000 डॉलर है और इसका सामान वो अपने ही सिस्टम से लोड करके हमारी शॉप पे भेज देगा। और फिर हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, इसको पूरा महीना इस स्टॉक को बेचेंगे और इसमें से अपना प्रॉफिट भी कमाएंगे, ठीक है? वो कहता है ठीक है। हर महीने की तरह वो अपने मुलाजिम को बुलाता है और उसके हाथ में वो रकम थमा देता है और कहता है कि जाओ और फलाने शॉपकीपर को जाकर ये रकम दे दो ताकि वो मेरी शॉप के ऊपर वो स्टॉक बेचे। और जैसे ही उसका वो नौकर जाता है तो रास्ते में वो कहीं उसके साथ मिसहैप हो जाता है, वो रकम उस ताजिर तक नहीं पहुंचती, वो रकम छीन ली जाती है, वो रकम एक रॉबरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो रकम हथियार ली जाती है, वो रकम उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और वो नौकर अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू में किए हुए रोता हुआ, बिलखता हुआ, कपड़े उसके गंदे, गिरा हुआ कहीं पे और चपटता हुआ वो रकम छीनने की कोशिश करता हुआ दूसरी उस पार्टी से, जो स्नैचर थे, जो छीनने वाले थे, मगर वो उनसे रकम ना ले सका। तो क्या हुआ, वो वापस आया रोता हुआ अपनी मालिक के पास और बड़ी ही दिल आज़ारी से कहता है, ऐ मालिक, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी इतनी बड़ी रकम जिससे पूरे महीने की हमने कमाई करनी थी, इस दुकान को भरना था, वो मुझसे छीन ली। उसका मालिक बड़े गुस्से से, उसकी एक बहुत बड़ी रकम, उसका एक बहुत बड़ा लॉस और उसका एक बहुत बड़ा एक नाम पूरा होने वाला नुकसान उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। और वो बड़े गुस्से से उठा और उठकर अपने नौकर के पास गया और उसकी आंखों के आंसू उसने अपने हाथों से साफ किए, उसके कपड़ों की डस्ट को उसने साफ किया और उसने चाबी दी। उसने कहा कि ये दुकान बंद कर दो। कहा मालिक, कहता है 2-4 दिनों में ना किसी भैन भरा को, किसी अजीज का को ना पैसे मंगने हैं तो फिर दुकान खोलांगे, इहदे विच समान पावांगे तो फिर चला लांगे, इहदे च तेरी गलती नहीं। अगर तू खुद लेके जाता मैं तेरे खिलाफ FIR कटवाता, अगर तू वापस ना आता मैं तेरे लिए परेशान होता, अगर तेरी हालत इस तरह की ना होती तो मैं तुम्हारी ज़ात के ऊपर शक करता, मगर कोई भी एविडेंस मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि ये रकम तुमने खाई, ये रकम हकीकत में तुमसे छीनी गई है। दुकान को बंद कर दे, घर चल दे, जाके ना फिर घर में खाते पीते हैं, खाना शाना खाते हैं, जब पैसे आएंगे उसके हुजूर से तो हम दुकान को खोल दें। उसका नौकर बात को समझता नहीं, वो कहता है जैसा मालिक ने कह दिया वैसे ठीक, और वो दुकान को बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक अगले दिन उनके दरवाजे के ऊपर ना दस्तक होती और एक बंदा हाथ में एक बॉक्स लिए हुए ना आता है और दरवाज़ा खोलता है और वो बंदा निकलता है हमारा, और वो कहता है जनाब ये आपके पैसे। कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिले, तुम कौन हो, क्यों मुझे ये पैसे दे रहे हो? कहता है जनाब मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैं चोरियाँ चकारियाँ डाके शाके डालता हूँ, मेरे साथ 4-5 और भी लड़के, तो
جس دن میں نے آپ کے بندے سے یہ مال چھینا اور میں گھر میں گیا تو گھر میں جاتے ہی میں نے یہ رقم ابھی استعمال کی نہیں تھی تو میری بیوی سخت قسم کی بیمار ہو گئی. میرے گھر میں 2 گدھے بندھے ہوئے تھے وہ مر گئے. میرے گھر میں ایک بھینس بندھی ہوئی تھی وہ سخت بیمار ہے اور پتہ نہیں وہ بچتی ہے کہ نہیں. اور میری بدی اس کے حضور میں پہنچ گئی ہے اور اس نے مجھ پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے. اب میں تیرے آگے آ کر منت کرتا ہوں کہ جو بدی میں نے تیرے اور تیرے نوکر کے ساتھ کی ہے اس کا کچھ خمیانہ ہو جائے اور یہ رقم تیری رقم تیرے تک پہنچ جائے تاکہ میری زندگی کے اوپر اس نیکی کرنے والے خدا کی, اس رحم کرنے والے خدا کی, اس ہر ایک چیز کو فراہم کرنے والے خدا کی نظر ہو جائے اور میں سیدھی راہ پر جاؤں. اس نے وہ رقم اس کو واپس کر دی اور اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اس کو شاباشی دی اور اس کو کہا کہ تو دوبارہ جا دکان کھول اور سٹاک لے کر آ, کیونکہ ہم پر خدا کا رحم ہوا ہے, کیونکہ میں نے تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا, کیونکہ میں نے تیری جان کو نقصان نہیں پہنچایا, میں نے انصاف کیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے انصاف کیا, میں نے رحم کو اپنے دل میں رکھا, میں نے سچائی کا طالب ہوا اور میں اپنے خدا کی راہ سے نہیں بھٹکا تو خدا نے مجھ پر رحم کیا اور میری ڈوبی ہوئی رقم گھوم کر میرے پاس آئی. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اے انسان تجھ سے اور کیا چاہیے, ایسا مکہ نبی کی تعلیم کا خدا تجھ سے اور کیا چاہتا ہے کہ تو کیا کرے, تو انصاف کرے, تو رحم دل بنا رہے, تو دوسروں کے ساتھ ایسے نہ پیش آئے کہ خدا تیرے ساتھ ویسا پیش آئے ہیں. وہ بلام نبی کی گدھی کی بات یاد آ گئی. 2-4 دن یا 2 ہفتے پہلے بھائی سلیم بھی اس بات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ چلتی رہی مگر وہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. وہ اس کو بڑی زور سے اس نے چاہتا, 3 دفعہ اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی. سامنے خدا کا فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا, ایسے لکھا ہوا ہے گنتی کی کتاب میں 22 بار. تو اس نے جب گدھی کو زبان دے دی خدائے قدوس نے تو اس نے کہا کہ تو مجھے کیوں مارتا, کیا میں تیری وہی گدھی نہیں جو تیرے لیے سامان کو لے کر جاتی, تمہارے لیے ہر ایک کام کو کرتی اور تو مجھ پر رحم نہیں کرتی. ایسا نہ ہو کہ اس کا خوف بڑھ کے اور خدا تجھ سے میرے ظلم کا بدلہ. رحم کرنا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے, رحم اپنے دل میں رکھنا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے, رحم کا طالب ہونا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. خدا تم سے اور کیا چاہتا ہے, تم کیا کرو, انصاف کرو, رحم کرو. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. چلو پڑھو بیٹے. اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. اپنے خدا کے حضور کس طرح چل تو, حلیمی سے, عاجزی سے. فروتنی مین حلیمی, عاجزی, اپنے آپ کو جاؤ کے درخت کی طرح جھکائے رکھ. بہت سارے مسئلے مسائل آپ کی فروتنی اور حلیمی نہ رکھنے کی بدولت آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے. کوئی ایسا لفظ اور لڑائی کچھ بھی نہیں ہوتی, نہ تسی اوندا بیماریاں ہوندا ہے نہ انہیں تہاڈا کوئی نقصان کیتا ہوندا, صرف ذرا سی غلط بیانی, ذرا سی بات کرنا, ذرا سا ایسے تلخ لفظ بول دینا کہ اگلا بندہ آپ کے دستے گریبان تک آ جاتا ہے اور وہ آپ کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. فروتنی آپ میں باقی نہیں رہتی, عاجزی آپ میں باقی نہیں رہتی. خدا کے ساتھ حلیمی سے چلنے کی قدرت آپ کے ساتھ کام نہیں کرتی جب آپ خدا کے حضور میں فروتنی سے زندگی بسر نہیں کرتے. بائبل مقدس میں ایک بڑی مشہور بات لکھی ہوئی ہے, معاف کرو تم کو بھی معاف کیا جائے. دعائے ربانی میں بھی کچھ لکھا ہو, اے ہمارے باپ
تو جو تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے گناہ معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر۔ فروتنی کیا ہے؟ حلیمی کیا ہے؟ کسی کی برداشت کرنا۔ عاجزی کیا ہے؟ کسی کی بات کو سہانا۔ ایتھے نہیں ہے کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک بات کر دی تو آپ جب تک اس کو دو چار کھڑیاں نہ سناؤ تو کلیجے تو ٹھنڈ ہی نہیں پہنچتی ہے۔ یہ کتنے جا رہے میں نے ایسا کیا اینی جرت، خدا کی یہ تعلیم ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے ایسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند نے کس نے چڑھا بلکہ مسیح کہتے ہیں کہ جس کے پاس دو چوگے ہیں وہ اپنا ایک چوگا اس کو دے دے جس کے پاس یہ فروتنی، یہ حلیمی ہے، یہ بائبل کی تعلیم، یہ خدا کا فضل ہے، یہ اس کے پاک کلام کے بعد ڈرتے رہنا اس کی بارگاہوں میں اور کانپتے رہنا اس کے فضل سے، اور ہر ایک بات میں خدا کو مخلوق خاطر رکھنا کہ تیرا بنانے والا بڑا معتبر ہے۔ دیکھ لیں اس بات امثال کی کتاب نکال بیٹھے، اس پہ نشانی لگا کے رکھنا، ہم نے اسی مکایا کی کتاب میں واپس آنا ہے، اسی حوالے میں نکالو بیٹھے امثال کی کتاب، حکمت کی کتاب میں، ہاں جی، اس کا 8 باب دا 8 چیپٹر اور اس کی بیٹے 13 ورس پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ حلیمی اور فروتنی اور عاجزی کو اپنے خوف کو خدا کے اپنے اندر نہیں لیتے تو آپ زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کریں گے۔ بیسک چیزیں خدا کے کلام کی ہمیں اپنی زندگی کے اوپر لینا ضروری ہے۔ جی، خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے۔ خدا کا خوف بدی سے کیا ہے؟ بدی سے عداوت ہے۔ خدا کا خوف، خدا کا خوف مان کر اگر آپ اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو کبھی بھی تو خون نہیں کرے گا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، تو غیر معبودوں کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو اپنی پڑوسی کے لیے نہیں کرنا، ایسا سب لکھا ہوا ہے ٹین کمانڈس کے اندر۔ ڈرتا رہے تو خدا سے، خدا کے حکموں کے تابع رہ، خدا کی سب راہوں کے تو لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہے، تو اس کا فضل آسمان سے زمین پر تمہارے اوپر آ کے چمکے گا۔ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ خدا کا خوف بدی سے کیا ہے؟ تو خوف نہیں رکھتا، تو فروتنی کو اپنے دل میں نہیں لے کر آتا، تو خدا کی عاجزی کو اپنے دل میں نہیں لے کر آتا، تو خدا کے پاک کلام کو اپنے ذہنوں میں نہیں لیتا، تو اس کے پاک کلام کو اپنے نام اور اپنی زندگی، اپنے گھرانوں اور اپنے بچوں پر نہیں لیتا، تو کس طرح سے کامیاب ہوگا؟ اگر تو سب چیزوں کی پیروی کرتا، تو خدا کے نام کو اپنے دل میں رکھتا اور خوف مانتا اس کا، تو بدی کے اوپر بدی نہیں کرے گا، کسی قسم کا تجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، تجھے خود سنبھال لے گا۔ یہ فروتنی کی ایک راہ، یہ فروتنی کی ایک شاخ ہے جو ہمیں زندگی میں اس تربیت سے ہم کلام کرتے ہیں۔ آج کا کلام تربیت کا کلام، آگے بڑھو۔ غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجگو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ کس سے نفرت ہے خدا کو؟ غرور، کج، تکبر اور غصہ اور ایسی بری باتیں منہ سے نکالنے، لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم منہ سے جس کو خدا نے بنایا، جس سے اس کی تمجید کرتے ہیں، جس سے ہم اس کا نام لیتے ہیں، جس سے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس منہ سے ہم گالیاں نکالتے، اس منہ سے ہم گھمنڈ کو لے کر آ رہے ہیں، اس منہ سے ہم خدا کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے۔ سوچا ہے کبھی فروتنی کے اس کام میں؟ سوچا ہے کبھی کہ ہم کس طرح، خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟
اے انسان، بقایا نبی کی کتاب، بقایا خود آپ کو اس بات سے آگاہی دے رہے ہیں، اے انسان خدا تجھ سے اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم کرے اور فروتنی سے اپنی زندگی بسر کرے. تھری اسٹرانگ پوائنٹ and strongest point in your life, family, your relatives, your town, your city and your country, everything including in this point. 3 point. کیا 3 الفاظ ہیں؟ خدا تجھ سے اور کیا چاہتا ہے؟ تو ایسا کر اپنے ٹگے تے بچے لے کے چل جا ہیں، تو اپنی زمین دے کاغذات لے کے آیا، تو اپنے پرس اور سارا کچھ، اور یہ تو خود خدا نے تمہیں دی ہے. خدا تم سے یہ چاہتا ہے؟ نو، خدا تجھ سے چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، خدا تجھ سے چاہتا ہے کہ تو رحم دل بنا رہے، خدا تجھ سے چاہتا ہے کہ تو فروتنی سے اپنی زندگی گزارے. گمانڈ، تکبر، غرور، گالی گلوچ، ہر طرح کی بدی کے اوپر تو غالب آ جائے گا جب تو خدا کا خوف اپنے دل میں مانے گا، تسلیم کرے گا تو خدا کی تعریف کو، تسلیم کرے گا، مان لے گا تو خدا کے کلام کو، اور اس کا کلام تیری راہ کے لیے روشنی اور تیرے قدموں کے لیے ایسا ثابت ہوگا. 18 آیت اسی ذرا پڑھو بیٹے، اسی چیپٹر کی آپ سنیں. دولت و عزت میرے ساتھ ہے، دولت اور عزت کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. اور تم یہ تینوں کام کر لو، تم رحم کرنے والے بن جاؤ، تم انصاف کرنے والے بن جاؤ، تم فروتنی سے اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو لکھ لو اپنے دل کی تختیوں کے اوپر کہ آج کل انسان جو بڑا شور کرتا پھرتا ہے، اے خداوند مغرب، اے خداوند تو مجھے اچھی جاب دے دے، خداوند تو مجھے اچھا گھر دے، خداوند میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، اے خداوند میرے بچے اچھے پڑھ لکھ کے اچھی مقاموں پہ، اچھی سیٹوں پہ، اچھی جگہوں کے اوپر چلے جائیں. اے خداوند، کبھی تم نے خدا کو خدا سے مانگا؟ اے خداوند تو میرے پاس آ جائے، اے خداوند تو میرے دل میں آ جائے تو میرے دل کو سکون ملے گا اور میری زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ایسا پاک کلام کا بات ہے، ایسا اس کا بات ہے. لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ دولت اور عزت اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دی دیتا ہے. صاحب اختیار ہے نا، ہے جی، صاحب اختیار ہے، اختیار رکھتا ہے، اور اس کے کسی بھی کام میں ذرا بھی جھول نہیں. اسی میں پہلیاں پٹ پٹ کے جنہیں مرضی ٹوئے مار لو، جنی دیر تک اس کی رحمت نہیں ہونی اس زمین میں سے اناج پیدا نہیں ہو سکتا. پتھروں میں سے بھی اناج کو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے. وہ ہر ایک چیز کے اوپر قابض آنے والا خدا ہے. اس کا نام خدائے ذوالجلال، ابدیت کا باب، سلامتی کا شہر، اور وہ اپنے ہر ایک کام کو جانتا ہے. پڑھو بیٹے 18 آیت کو سنو. دولت اور عزت، دولت اور عزت میرے ساتھ ہے، ہاں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی. بلکہ دائمی دولت اور صداقت. چند دنوں کی امیری نہیں ہے ہوتی، چند دنوں کی ایشو عشرت نہیں ہے اندر کول، بلکہ ہمیشہ رہنے والا. تم امید رہو گے، تمہاری اولاد امید رہے گی، تمہارے بچوں کے بچے پشت در پشت امید رہیں گے. جو خدا کے گھر سے مانگتا ہے، جو خدا کے نام سے مانگتا ہے، وہ ان کو ایسا خزانہ دیتا ہے کہ کبھی بھی بھوک اور پیاس ان کی زندگی میں باقی رہتا ہے. تو صرف اس کا نام. کام یہ 3 آپ کو کرنے، آزما کر دیکھ لو، تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی ہے. ایسا بائبل میں لکھا ہو. تو آپ یہ 3 کام کر کے دیکھو. رحم کرو، انصاف کرو، فروتنی سے زندگی بسر کرو. ضرور ہے کہ وہ قادر مطلق خدا تم پر رحم کرے گا، اور اس کا جلال اور اس کا انصاف تمہارے ساتھ کام کرے گا. اور جیسے تم فروتنی سے دوسروں کے ساتھ کام کرو گے، یہ تینوں چیزیں تم لوگوں کے ساتھ کرو گے، تو یہ تینوں چیزیں آسمان سے خدا تمہارے ساتھ عمل میں لائے گا، اور اس کا پاک کلام آپ کی زندگی کے ساتھ کام کرے گا.
خدا حافظ.